بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی، اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ نعم بولو بھائی، نعم البدل. آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ، آپ کو یہاں جاب مل جائے، وہاں نہیں ملی، اللہ نے کہیں اور دلا دی. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا ادھر، یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں، اللہ کو پتا ہے یہاں نہیں ہے، وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں. تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے، پورا زور لگا لیا، ان کا نام بھی آ گیا، عین موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے، بڑی دعائیں مانگی تھی، گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ، مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں، رد ہو گئیں. اللہ کی قدرت کے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں لگی تھی. تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی، بولو بھائی، قبولیت کا. یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا، متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا. آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے، مریض کو شفا نہیں ملی، مر گیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا، ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا، زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں. تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا، متبادل. صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا، شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے، اس کو بھی کیا ہونے والی ہے، بیماری. تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا. اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں، کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو، وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے، اللہ کے بینک میں جمع، اور اس پہ سود لگتا ہے. پھر کیا لگتا ہے، سود بہت بڑا چڑھا کے، کیونکہ ابھی نہیں دیا نا، اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا، تو بعد میں جب ملتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے، پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب بعد میں ملے گی، اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو، اور اگر ادھار پہ چاہیے، بعد میں چاہیے، تو پھر زیادہ دوں گا میں، کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی، خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو. یقین کر لے ہو رہی ہے قبول. اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے، اس کی حکمت ہے، ہم نے مانگنا ہے. اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ سے محبت، ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے. دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے، وہ ہے دل کی تسلی کہ اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے، اللہ کی عدالت میں. کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے، شروع ہو گئی. ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں، بولو بھائی، اس پہ نمبر لگ گیا ہے، رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے. اب کب نمبر آتا ہے، ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دی.
لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار تم کرنے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے، ویزا لگنے کا انتظار ہے بس، ہے بھائی تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں، جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا، آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع، بولو بھائی، کرا دی ہے، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو تسلی، یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے دنیا میں۔ اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے۔ ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے، سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے، یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا، سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، بیٹا گم گیا، دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، مانگتے رہے، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے، ذرہ برابر بھی مایوسی نہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا۔ بھائی زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میرا والی وارث چاہیے، میرا والی وارث چاہیے، لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی مگر آپ مایوس نہیں ہوئے۔ بھائی ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے، جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے۔ اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری، کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا، ابتدا وہاں سے کی، تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانج بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اور اس عمر میں کیا مانگ رہے؟ اللہ سے دعائیں مانگ رہے، خفیہ، چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ مجھے پتہ ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ حب لی من لدنک ولیا، عطا کر دے، گفٹ دے دے، ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث۔ عجیب بات ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں۔ حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا، حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔
ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم۔ اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے، اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم۔ کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے سے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں۔ قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم، باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں۔ کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب با یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے، لیکن جیسے اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض
کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی ان کو۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے، تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں۔ اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں، 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمید کا معنی قابل تعریف۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے۔ ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ، اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے، جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں۔ عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی۔ تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے۔ غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی،
اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے میں. بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے. جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک. اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو. اس نے کہا وضو نہیں آتی. تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں. مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے. 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے. بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی. بھائی وضو بھی کرتی ہو؟ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا. تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا. ساری دنیا سے مدد مانگیں گے اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں. تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے. تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا یہ. تو افراط و تفریط غلو ہے. بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسیٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے. وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے، اس نے تعظیم کی. کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک. فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہے وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں. کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے، قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک، فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا، تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں، منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے. آدمی بیٹھتے ہی نہیں کم وقت سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو کرامت شرک نہیں ہوتی کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، نہ کر سکتے تھے. یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. اللہ زندہ کرتا تھا، زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی. تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر، اور بعض ایسے کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح، وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں. تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع، ایسی انکساری اور ایسی ذلت، کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں 2 زانوں، کیا خیال ہے؟ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ہاتھ ہمارے کہاں ہوتے ہیں؟ پتہ ہوگا نا آپ لوگوں، گھٹنوں کے قریب ہوتے ہیں ہاتھ. 2 زانوں بیٹھنا یہ نماز میں اللہ کے سامنے ہم تمیز سے بیٹھتے ہیں نا، یہ تمیز سے بیٹھنا صرف ایک تعظیم ہے یا عبادت بھی ہے؟
بولو بھائی، صرف تعظیم نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. لیکن یہی تمیز سے آپ اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھتے ہوگے اگر تمیزدار خاندان سے آپ کا تعلق ہوگا. بعض دفعہ انسان تمیز سے اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا ہے نا. روزانو بھائی ٹانگیں تو نہیں پھیلاتے نا ابا کے سامنے. تمیز سے نہیں بھی بیٹھے تو ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں. ابا بیٹھے ہیں تو آپ دو زانو تمیز سے ان کے سامنے ایسے کر کے بیٹھ گئے تو کیا مشرک ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دو زانوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا. یہ جب ہی ممکن ہے جب دونوں دو زانوں بیٹھے ہوں. ارے بھائی اتحیات کی شکل میں جب بیٹھے ہو تو ہی گھٹنا گھٹنے سے مل سکتا ہے نا. اور پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے. تو یہ بڑی تمیز سے ادب احترام سے بیٹھے تھے نبی کے پاس. وہی پوزیشن جو اتحیات میں ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، وہی تعظیم جو ہم اللہ کی کرتے ہیں؟ تو گویا آپ نے عبادت کی، گویا پھر آپ معاذ اللہ مشرک ہو گئے. تو یہ کہنا درست ہوگا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے فرق کیا ہے اس تعظیم میں اور اس تعظیم میں؟ بھائی سجدہ کرنا اللہ کو عبادت ہے، یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے تو اپنے سوا کسی کی عبادت کو حلال کبھی بھی نہیں کیا، تو فرشتوں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ آدم کی عبادت کریں؟ یہ تو شرک ہے. اللہ شرک کی اجازت دے سکتا ہے بھائی؟ تو فرق کیا ہے اس سجدے میں اور اس سجدے میں جو ہم کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ ابا کے سامنے دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں تو ابا کی تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے. لیکن دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ یہ تعظیم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سامنے والا اتنا قابل تعظیم ہے کہ میں اس کا ایسا غلام ہوں کہ یہ میری ذات پہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، یہ جب چاہے مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب چاہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ فائدہ پہنچائے گا بھی تو سبب کے تحت. بھائی تھانے دار کے سامنے آپ دو زانوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے آگے نہیں جائے گا. تعلقات استعمال کرے گا، یہ سبب ہے. بندوق کا استعمال کرے گا، یہ سبب ہے. آپ اگر اس سے بڑا تعلق لے آئے، بلکہ وہ آپ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھے تھے، ہے بھائی علاقے کا کوئی ایس ایچ او صاحب تھے، تو اس کو اس پہ بھی غصہ آئے کہ سجدہ کیوں نہیں کر رہے، اور اسے اپنا کارڈ نکال کے دیا میں ایس ایچ او. آپ نے کارڈ نکالا کہ میں ڈی ایس پی ہوں. جیسے وہ ایک آدمی کو کسی نے چاقو دکھایا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے بندوق نکالی، اس نے بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اب بجائے آپ اس کی تعظیم کریں وہ آپ کی تعظیم شروع کر دے گا. تو عام نارملی ہم جب کسی کی کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے. اگر کوئی شخص کسی پیر و مرشد کی تعظیم کرے، سجدہ بھی نہ کرے، صرف تمیز سے دو زانوں بیٹھے اور یہ نظریہ رکھے کہ یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو منا کے رکھو ورنہ یہ مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی، تو یہ بھی کافر ہے. اور آج کل جاہل پیروں کی تعظیم اسی جذبے سے ہو رہی ہے، ورنہ اس کمبخت پیر کے پاس نہ علم ہے نہ تقوی ہے، بس اس خوف سے کہ پتہ نہیں ہماری کچھ بگاڑ نہ دے. تو یہ بھی شرک ہے. کیوں بگاڑے گا؟ کیا ہے اس پوٹلے کے اندر جو نہ اس کی شکل اس قابل ہے کہ اس پہ عقیدت کی جائے، نہ توند. اس پیر جاہل پیروں کی توندیں دیکھی آپ نے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بھی توند ہے تو خدا نخواستہ وہ جاہل ہے. بعض لوگ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر بھاری جسم کے، تو بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں جو بھاری جسم کے تھے. لیکن there are two types of tones. ایک نیچرل ہو قدرت کی طرف سے، ہر شخص کا اسٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ نے کسی کو بھاری بنایا، کسی کو دبلا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، تو یہ تو خدا کی طرف سے ہے. یہ تو صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی، آج بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں جن کے جسم بھاری ہیں. لیکن ایک توند وہ ہوتی ہے جو صدقے کے بکرے کھا کھا کے، بولو نا بھائی، نکلی ہو، جو مدرسے کے چندے کھا کے نکلی ہو، جو یتیموں کو دکھا دکھا کے، کچھ یتیم رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے، یتیم دکھایا، چندہ لیا، کچھ تھوڑا یتیم پہ، باقی اپنے اوپر. یہ والی جو توند ہے اس کا اسٹائل بالکل یونیک قسم کا ہوتا ہے، یہ اکثر پکڑی جاتی ہے یہ والی توند. لیکن افسوس کی بات ہے ایسی توندوں والوں کے عقیدت مند زیادہ ہیں. جو اس قسم کی توند رکھنے والے لوگ ہیں ان سے عقیدت کرنے والے
زیادہ ہے اور ان سے عقیدت کرنے والے ٹوٹ کے عقیدت کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ پیر صاحب سے ہماری بگڑی بنے گی. کسی عالم مفتی عام نارمل بزرگ جو بیچارہ سیدھا سادے سے ہو کہ بھائی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, کیا خیال ہے, میرے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے, تمہارے کہاں سے حل کروں گا. کوئی اس طرح کی بات کرے لوگ محبت کریں گے اس سے؟ بولے یار یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, اس کے پاس کیا رکھا ہے, ٹماٹر خرید رہا ہے, کبھی آلو خرید رہا ہے, کبھی گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے. لوگ ایسے شخص کو بزرگ ماننے کے لیے تیار بولو نا نہیں ہے. بزرگ کی ڈیفینیشن یہ کچھ ذرا ہٹ کے کچھ ہٹ کے ہو. کیا بتاؤں میں, نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون الو بنا رہا ہے طبیعت سے, کہ نام لینا مناسب نہیں ہے, بیانات بہت پھیل گئے ہیں, طبیعت سے الو بنا رہے ہیں. بعض ایسے ہیں جو بڑی فٹنس بھی ہے ان کی, توندے نہیں نکلی, وہ اور ڈیڑھ ہوشیار ہے. انہوں نے کہا توند, آج کل مفتی صاحب نے توند کے خلاف کچھ بولنا شروع کیا تو فٹنس بھی ہے ان کی, چہرے پہ ایسا رونق آپ بھول جاؤ بھائی. ایک نمبر کی کیا بتاؤں میں حرام خور ہیں, تعویذوں اور گنڈوں کے نام پہ لوگوں کو طبیعت سے الو بنایا ہوا ہے. یوٹیوب کے چینل چلا رہے ہیں, رسالے نکال رہے ہیں, ہر مہینے رسالے نکل رہے ہیں, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا, فلانا جن, فلانی چڑیل, فلانا موکل, حصار. لوگ ان ناموں سے ہی بڑے متاثر ہوتے ہیں. یار موکل, یہ تو ہمارے موکل کو بھی, حمزات کو بھی جانتا ہے. ٹوپی ڈرامہ ہے, موکل حمزات کچھ بھی نہیں ہوتا, بکواس ہے, آپ ہی ہو بس اور کچھ نہیں ہے. وہ کہنا آپ کے موکل پہ قبضہ کر لیا ہے, بولے بھائی کیا ہے, کس پہ قبضہ کیا ہے, دکھا تو صحیح. بہت دن ہو گئے عاملوں کی گتنی بنائی ہے میں نے, مجھے بھی ابھی عجیب سا فیل ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا, عجیب سے کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی. اصل میں کچھ دن پہلے میں نے ایک پیر کو دیکھا ہے, 2-4 دن پہلے, ماشاءاللہ وہ اور اس کے مریدین پھٹنے والے ایک دھماکے کے ساتھ, خود بخود ہی کھا کے نا. ایک وقت کی نماز نہیں ہے مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, نہ پردے کے احکام میں پابندی ہے, کوئی مونچھیں ایسے رکھی ہوئی ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی محلے کا ڈاکو ہے. پہلے کم از کم لوگ شکل دیکھتے تھے کہ کچھ چہرے سے لگے, اب شکل کا بھی کانسیپٹ ختم ہو گیا. کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جو علماء کے پاس نہیں, علوم پہ چل رہے ہیں, علوم. ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑے عالم سے, عامل سے میری ملاقات ہوئی, عالم نہیں عامل, جنہوں نے بڑے کورسز کیے ہوئے عملیات کے. میں ان کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا چھاؤں میں آؤ یار. میں نے کہا مجھے تو پتا ہے کہ تم طبیعت سے الو بنا رہے ہو لوگوں کو, تم نے پتہ نہیں فلاں جگہ بھی چلا کاٹا, فلاں جگہ بھی چلا کاٹا. میں نے کہا مجھ سے نہیں چھپاؤ یار, مجھے تو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, الو بنا رہے ہو. کہہ رہے خدا کی قسم الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور کہا میں چونکہ مشہور ہو گیا, بڑا, بہت بڑا, تو جو چھوٹے چھوٹے مجھ سے آ کے کہتے ہیں, جو چھوٹے عامل ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم تو الو بنا رہے لیکن شاید یہ سچی مچی کا ہو. کہہ رہے وہ مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ذرا نگرانی کریں, حفاظت کریں, حصار کھینچیں. کہہ رہے ہم بھی گھما دیتے ہیں, کچھ کھینچ رہے ہیں. کہہ رہے جیسے یہ بیوقوف ہے نا, اور ان کا نظریہ یہ کہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہم سے بڑے والے کو پتا ہوگا. تو کہہ رہے میرا بھی یہی حال ہے, سمجھ رہے ہو, میرا بھی کہہ رہا یہی حال ہے. تو خیر عامل کی گت تو بنتی رہتی ہے, اس پہ تو بہت بیانات ہیں. لیکن عاملوں کی ایک اور مسئلہ کہ پیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں نا, وہ کہتے نہیں ہے کہ میں عامل ہوں, میں بزرگ ہوں بس. کیوں بزرگ ہو, کیا ہے تمہارے اندر بھائی؟ بس پہنچے ہوئے, فلاں سے گدی ملی ہے ان کو, فلاں کا ہاتھ ہے ان کے سر پہ, تو فلاں کے سر پہ ہاتھ کی وجہ سے بال تو نکلے نہیں ان کے سر پہ, اتنی برکت بھی نہیں ہوئی, بس فلاں کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے. کیا ملا ہوا ہے؟ سب مبہم باتیں ہوں گی, کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا کوئی ڈکشنری میں مطلب ہو. سمجھ رہے ہیں نا بھائی, یہ ان کے کچھ ہیں, ان کو کچھ خدا کی طرف سے کچھ ہیں چیزیں. کیا چیز ہے بھائی؟ چیزیں ہیں. یہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, اور کتنے فرقے ہیں, شیعہ ہو یا مسلمین ہو, اس میں سب ایک جیسے ہیں, یاد رکھنا. اس میں کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ فلاں کا خلیفہ تو فلاں کا ٹوپی ڈرامہ, یہ سب ایک جیسے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یتقون. بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی ہے. اولیاء اللہ, بزرگ کو ولی بھی کہتے ہیں نا, اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں نا بھائی. اولیاء اللہ کہتے ہیں نا بزرگ کو, ولی کی جمع اولیاء اور ولی, اللہ کا دوست ولی. تو اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن 2 لفظوں میں بیان کی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے تو بتایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, جو بھی بزرگان دین ہیں, ان پر قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. بتایا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے گویا دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں ان کے اوپر, لیکن آخرت میں نہیں ہوگی. 2 لفظوں میں اللہ نے ڈیفائن کیا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا, جن کا عقیدہ درست ہو, وکانوا یتقون, اور جو گناہوں سے بچتے ہوں. یہ کون ہے؟ اولیاء اللہ. عقیدہ درست, توحید کا عقیدہ, ختم نبوت کا عقیدہ, اور دوسری چیز کیا ہے؟ گناہ سے بچتے ہوں, تقوی, نظر کی حفاظت, نماز قضا نہ کرتے ہوں, جماعت سے نماز, تکبیر اولیٰ کا اہتمام,
اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹھیا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں اور یوں کر کے توجہ ڈالیں تو بندہ ہل جائے، ہوتا ہے نا، اور وہ ان کو منا کے رکھو گے تو بگڑی بنتی رہے گی، ان کو ناراض کر دیا تو وہ کچھ کر دیں گے تو جس سے کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ 13 سال مکہ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، پھر وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ یوں کر دیتے، آپ یوں کر دیتے تو سب کچھ ہو جاتا۔ ہدایت چاہتے تھے کہ عمر بن خطاب کو اور ابو جہل بن ہشام کو ہدایت ملے، تو یوں نہیں کیا، دعا مانگی اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو دے دے، دعا مانگی اللہ سے۔ پھر احد میں پھر لڑائیاں لڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بدر میں لڑائیاں ہیں، غزوہ خندق میں لڑائی لڑی ہے۔ اگر یہ ساری طاقتیں، غیبی طاقتیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو نہ خندقیں کھودنے کی ضرورت، نہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت، نہ 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کے لڑانے کی ضرورت، نہ احد میں مشوروں کی ضرورت کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس دفعہ لڑائی کی۔ یہ تو سارے مشورے غزوہ خندق میں مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کر دیا، کیا کریں، جنگ کیسے لڑنی چاہیے، مشورے لے رہے ہیں۔ سلمان فارسی کو بلایا رضی اللہ عنہ کہ عرب میں تو ایسی لڑائی ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، آپ بتاؤ جب آپ کے ملک میں ایسی لڑائیاں ہوتی تھی تو کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہم خندقیں کھودتے ہیں۔ مشورہ ہوا بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ غیبی طاقتیں ہوتی تو ان مشوروں کی اور ان لڑائیوں کی اور اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جو جاہل پیر ہے نا آج کل کا جاہل پیر، وہ بیٹھا ہوا ہے توند نکال کے، بس نہ اس کا کوئی بزنس ہے، سمجھ رہے ہیں، نہ محترم کا کوئی باپ دادا سے کوئی جاگیر ملی ہے، ان کو جائیداد ملی ہے، نہ کوئی مخلص مریدوں کے ہدیے ہیں۔ ایک ہدیہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو الو بنا کے، صحیح ہے نا، لیا ہے تعویذ گنڈوں کے نام، اور ایک ہدیہ وہ ہوتا ہے جو کوئی واقعی کوئی آپ سے عقیدت کرتا ہے تو وہ آپ کو کوئی ہدیہ دے دے، وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس میں لینڈ کروزر آ جائے، کیونکہ اس قسم کے ہدیے ہم بہت بھگتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا ہوتا ہے جتنی عقیدت ہے۔ 5 روپے کی عقیدت تو 5 روپے دے دے گا آپ کا کوئی معتقد، بہت زیادہ عقیدت 5000 کی ہو جائے گی میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ 5000 سے زیادہ عقیدت کے لیے بہت سامنے والے کو انسپائر کرنا پڑتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، معمولی نیک نہیں ہوں۔ پھر 5000 سے اوپر تھوڑا سا گراف جائے گا، لیکن وہ بھی لاکھوں کروڑوں تک اتنا نہیں ہو جاتا کہ پلاٹ خریدے جائیں، جائیدادیں بنائی جائیں اور بنگلے خریدے جائیں، اور بھائی پیر صاحب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو چاندی کی ادھر لاکٹ یہ والا، اور پھر خود بھی کھا رہے ہو، اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے ہو، اور پورے سلسلے مریدوں کے خلیفوں کے ڈیفنس میں بنگلے بن رہے ہوں۔ اس کی علاوہ میرے بھائی دال میں کچھ کالا کالا بولو نا بھائی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ جتلائیں کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، مجھ پہ انویسٹ کرنا گویا اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے خوش رکھو گے تو بگڑیاں بنتی رہیں گی، مجھے ناراض کرو گے تو بگڑی، بولتے کیوں نہیں بھائی، بگڑی بگڑ جائے گی تمہاری، خراب ہو جائے گی۔ ریٹ چل رہے ہیں آج کل، پیر صاحب آپ کے علاقے میں آئیں گے تو اتنا ان کا اتنے پیسے ملیں گے، پیر صاحب آپ کے گھر کھانا کھائیں گے تو چونکہ آپ کے گھر جلوہ افروز ہوئے، ہوائیں انہوں نے آپ کے گھر میں چھوڑی ہے، جو بھی انہوں نے الٹے سیدھی چیزیں کھائی ہے نا، تو پھر اس کے اتنے چارجز مرید کے ذمے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بسا اوقات لوگ ان کے پاس ہدیہ لے کے آتے تھے نا تو وہ انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب یہ رواج چل پڑا ہے کہ جب کسی پیر و مرشد کے پاس جانا ہے تو ہدیہ لازمی لے کے جانا ہے، اب یہ رواج چل پڑا ہے، اس کو ختم۔ بعض دفعہ مرید کے دل میں، یعنی وہ خوش نہیں ہوتا دل سے، وہ کہہ رہا ہے پیر صاحب کو اگر نہیں دیے تو وہ کیا سوچیں گے۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت زیادہ۔ ایک سیٹھ نے ان کو بھری محفل میں ایک بڑی رقم دی ہدیے کے طور پہ، کیا اللہ نے جگر عطا کیا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے وہ بھری محفل میں اس سے گفٹ وصول کیا، ہدیہ وصول کیا، بھاری رقم تھی، پھر اس کو تنہائی میں الگ سے بلا کے وہ سارا گفٹ واپس کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہر دفعہ گفٹ دینا جب بھی کسی سے ملاقات ہو یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے یہ وہم ہونے لگتا ہے پتہ نہیں یہ مجبور ہو کے تو نہیں دے رہا، کہیں دل کی خوشی ہے نہیں، اور یہ سوچ کے دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے پیر صاحب، خالی ہاتھ ہی آ جاتے ہیں ہمیشہ۔ تو فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ سے میری بے تکلفی نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، اور اتنا بڑا گفٹ آپ نے اٹھا کے مجھے، اتنا بڑا ہدیہ آپ نے، اتنی بڑی رقم مجھے دے دی۔ کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اسی وقت آپ کو واپس کر دیتا، لیکن اس وقت سب کے سامنے واپس کرنے میں آپ کی توہین تھی، میری عزت تھی، میری عزت تھی۔ لوگ بولیں گے مولانا صاحب کو اتنا بڑا یعنی لفافہ ملا اور مولانا صاحب نے واپس کر دیا، بھائی مولانا کی عظمت کو سلام ہے۔ فرمایا اب یہ واپس کرنے میں نہ تو میری کوئی عزت ہے اور نہ آپ کی کوئی توہین ہے،
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ بڑی محفل میں لے لیا اس کی عزت رکھنے کے لیے اور چپکے سے لے جا کے اس کو بولو بھائی واپس کر دیا. یہ ہمارے علماء تھے. تو ہدیہ لینا دینا بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ دل پہ بوجھ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ جا رہے ہیں پتہ نہیں حضرت جی کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ اٹھ کے آ گئے. ویسے تو بڑے محبت کے اظہار کیا کرتے تھے اور آج جب بھی آتے ہیں سڑا ہوا منہ لے کے آ جاتے ہیں. جہاں یہ تصور آنا شروع ہو جائے تو علماء کہتے ہیں پھر اس گفٹ کو واپس کرو. باقی تو تہادو تحابو حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدایہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. لیکن یہ ہدیہ نہیں بلکہ جرمانہ بن جاتا ہے بعض دفعہ. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کوئی مولانا صاحب کہیں بیان کے لیے جائیں تو لازمی اس کے پیسے ان کو ملتے ہیں. میں پنجاب میں گیا 2004 کی بات ہے، میرے مختلف علاقوں پہ بیان. ہم نے کراچی میں تو یہ دیکھا نہیں کہ بیان کے بھی پیسے ملتے ہوں. یہاں تو پورا تیل نکال کے نا سرنج سے جلسے میں بٹھائیں گے 4 گھنٹے. آدھے گھنٹے ہمارا بیان ہے، اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے نعتیں چلیں گی، ہم چلے گی، پھر مختلف خطیب آئیں گے، پھر ہمارا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد پھر پروگرام چلے گا. 2 3 4 گھنٹے گئے. اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، گھر والے پوچھے کیا ملا؟ ثواب ملا بھائی بہت زیادہ. بس یہاں یہ رواج ہے اور یہ اچھا رواج ہے. ہم تو کراچی کے عادی تھے بھائی جہاں بھی بیان کے لیے جاؤ بس ثواب ملتا ہے، دعائیں ملتی ہیں، مفتی صاحب بہت اچھا بیان کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوتی یار چلو لوگوں کو فائدہ ہو گیا. خیر جی جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں. تو کسی کے سامنے ایسی تعظیم جس میں یہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی تعظیم اسلام میں کیا ہے میرے بھائی؟ شرک ہے، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اور وہ تعظیم جو اس کے علاوہ وہ بڑوں کا احترام ہے وہ شرک نہیں ہے. تو میں نے جو موضوع شروع کیا تھا انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. تو اللہ انسان کو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کی تعظیمیں. اچھا ایک تعظیم یہ ہوتی، ایک ہوتی ہے تعظیم، ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر دینا. کسی کی تعظیم تو رسپیکٹ ہے نا، وہ تو جائز ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ برداشت نہیں کرتے. اور ذلیل کیسے کیا جاتا ہے؟ ذلیل مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. بعض لوگ ایسا جھک رہے ہوتے ہیں اپنے باس کے سامنے کہ جیسے بھی گر جائیں گے سجدے میں. لیکن ذلیل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کسی سے بھیک مانگنا. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں سے مانگنے کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسلام نے استغنا سکھایا ہے کہ دوسرے کی جیب میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، وہ تمہارا ہے بھائی، وہ میرا نہیں ہے. لوگ اپنی دولت کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے چھپاتے ہیں نا کہ اگر بتا دیا تو قرضہ مانگنے آ جائے گا کل. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیگم سے بھی چھپایا جا رہا ہے. بیگم کو لوگ صحیح تنخواہ نہیں بتاتے کہ یہ پھر مانگنے آ جائے گی. ساس کو نہیں بتاتے، ساس مانگ لیں گی. داماد کو نہیں، سسر کو نہیں بتاتے، دوستوں کو نہیں بتاتے. ہر آدمی چھپا رہا ہے. میرے تو تعلقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں نا. بعض لوگ بڑے مالدار ہیں، غریب بھولیے میں گھومتے ہیں، مجھے بتا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی ہم سے پیسے نہیں مانگے گا. الحمدللہ یہ ایک امیج اچھا پبلک کے سامنے گیا ہوا ہے. تم جن کو بہت اعتماد ہوتا ہے نا کئی سال رہنے کے بعد، وہ بھی بتاتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے مولوی صاحب بھی کیا مانگیں گے، پیسے ہی نہ مانگ لیں کہیں. اگر بتا دیا مانگنا جائز ہے استغنا کے ساتھ، وہ تو کسی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھائی یہ ضرورت ہے، اگر دینی ہے دو، نہیں دینی تو نہیں دو. یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. بھائی مسجد میں بالفرض ابھی تو ہمارے وضو خانے میں ضرورت نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. بھائی ضرورت ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی بنا دو تو ثواب ملے گا، نہیں بناؤ تو میرے باپ کا تھوڑی ہے، میرے گھر کا وضو خانہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی یتیم خانہ خرچ کر لو، ثواب ملے گا. نہیں کرتے تو میرے بچے تو یتیم الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ثواب ملے گا آپ کو اگر کرتے ہو یتیم خانوں پہ خرچ. وہ مدرسہ بن رہا ہے، یہ تو جائز ہے، یہ فرد واحد سے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک مانگنا وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ یار یہ کیا مصیبت بن گیا یہ آدمی. تو اس لیے لوگ اپنی تنخواہ، اپنی انکم دوسروں کو بولو بھائی نہیں بتاتے. اور میں خود بھی بھگتا ہوا ہوں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بڑی وراثت ملی تھی، میں نے بتا دی، ہمیں تجربہ ہی نہیں تھا. دوسرا پوچھ رہے کتنے پیسے ملے، بانے کا اتنے ملے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اس وقت، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی. پوری رات پھر وہ سوچتا رہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کو کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے، تو یہ کیسے نکالے ہم. دوسرا آیا مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا انتقال، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو ماشاءاللہ وراثت کتنی ملی؟ بھائی ہم تو دوستوں یاروں کو بتا دیا کرتے تھے. بھائی اس میں کیا چھپانا ہے یار، اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے جانا تو دنیا میں سب نے، اللہ تعالیٰ ان کی افسوس تو ہمیں ظاہر انتقال کا افسوس ہوتا ہے نا. ہمارے والد صاحب تو ہمارے نام دنیا زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے، ہم نے نہیں کروایا. سب آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے.
कोई बहुत बड़ी विरासत नहीं थी कि आप सोचे कि फिर आ जाए यार, अच्छा हमें क्यों नहीं बताया यार, अभी तो हमें पता चला। जितनी भी थी, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, हर चीज के खरीदार मार्केट में मौजूद। अगर आप बोलोगे मुझे 1 लाख रुपए मिले, तो ये भी बहुत से लोगों की नींदों को 1 लाख भी उड़ाएगा कि यार 1 लाख भी तो पैसे तो है ना, तो 50,000 लगा दो, 50 आपके 50 मैं 50 दे दो, तो मैं उससे 1 महीने में इतने कमा के ये असल भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ड्रामे होते हैं। तो जो है वो क्या नाम है, हम बेवकूफी में बता दिया करते थे भाई इतने मिले, आपको कितने मिले भाई इतने मिले, क्या क्या मिला भाई ये मिला। तो वो माशाअल्लाह ऐसा भुगता हमने तबीयत से, बड़े करीबी करीबी लोग आके, भाई एक्चुअली एक बिजनेस है मेरे दिमाग में, मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही मौलवी आदमी है, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो एक्चुअली एक बिजनेस है मेरे जहन में आया, मेरे तो शौक नहीं लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। और हमें चूना लगा के ये फलान इतने हजार इसको पकड़ा है, इतने हजार इसको पकड़ा है, वो कपड़े का कारोबार करेगा, वो प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो गोले गंडे की रेडी लगाएगा, वो सब्जियों का कारोबार करेगा। और उसके बाद एक दिन आया कि हम अपनी एफएक्स को 40,000 में किस्तों पे एफएक्स खरीदी मैंने, समझ रहे हो, वो भी एक शागिर्द है, ज़कात समझ के मुझे दे दी होगी, पैसे लिए उसने, लेकिन बास दफा इंसान कहता है अब क्या ये बगैर फ्री में तो लेंगे नहीं। 40,000 की एफएक्स खरीदी मैंने किस्तों पे, डेंटिंग पेंटिंग का काम हाथ से किया है उसमें, यानी छत गिरी भी है तो यूं किया, तो एफएक्स में ये बड़ा फायदा। तो फिर दोबारा अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खाने पीने को अल्लाह दे रहा है हमें, दोबारा अल्लाह ने खड़ा कर दिया अपने पांव पे, बल्कि उससे भी गए थे, वो भी बहुत बाद में ली। तो लोग क्यों छुपाते हैं भाई, बता दिया तो फौरन इसके दिल में फासिद ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने आप को ऐसा बना दें कि लोग आप पर एतमाद करके बताएंगे मेरे पास 1 अरब रुपया है, ठीक है ना, ऐसा अपने आप को बना दो। तो पता है भाई इसकी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है कि इसके पास 1 करोड़ है, 1 अरब है, 10 अरब है, 20 अरब। मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, बताते हैं मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरे इतने, मैं इतना अरबपति आदमी हूं, मेरा ये कार्ड रख लें, उधर हम कार्ड लेके उधर डस्टबिन में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मामूल है। ये जितने लोग मुझे कार्ड देते हैं ना, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, ये इसको फहमी में ना रहे कि मैं कार्ड सेव करता हूं। भाई मेरे किस काम का है तू सही है ना, वो फैक्ट्री है माशाल्लाह, अल्लाह और 2 फैक्ट्रियां बनाए आप, तो वो कहते हैं आपको कोई काम पड़े, भाई हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि हमें कोई ऐसा काम ना पड़े कि हाथ ना फैलाने पड़े किसी के सामने, और अल्लाह ने अब तक बचाया हुआ है। तो फौरन मैं घर वालों को कहता हूं भाई ये कार्ड है डस्टबिन में, ये डस्टबिन में डाल दो। तो अपने आप को इंसान ऐसा बनाए कि किसी कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई क्या है, भाई आपकी बला से मैं तो, जो मुझे अल्लाह दे रहा है मेरा तो वही है, बस जो मेरे बटवे में पैसे पड़े हुए हैं वो है मेरे, बाकी सारे तुम्हारे हैं मेरे नहीं है ना। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा, हदीस का मफहूम है इज्जत का तरीका क्या है, कैसे इज्जत हासिल हो, हदीस का मफहूम है, आपने फरमाया जो कुछ लोगों के पास है उससे मुस्तगनी हो जाओ, जो किसी दूसरे की जेब में बेपरवाह, भाई वो तुम्हारा है मेरा नहीं है, खत्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये चीज मार्केट में क्या चल रही है, शॉर्ट चल रही है। हर आदमी ना ऐसे जैसे वो चाय की निगाहों से ना, उनको पता है कि इसको पता चल गया मेरे बटवे में इतने पैसे, ऐसे सूंघना शुरू कर देगा ये, वहीं से उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। आपकी नजर में अमीर हो गरीब हो बराबर, हाँ ये एक अलग बात है कि जो मुआशरे में इज्जतदार आदमी होता है उसको थोड़ा अलग तरीके से बात की जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी बेइज्जती पर गुस्से हो जाता है। ये हदीस में आता है अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, जो जिसका मकाम है उसको वो मकाम दो। ये एक अलग चीज है कि मालदार आदमी को आपने एयर कंडीशन रूम में बिठा दिया, गरीब आदमी को आपने सादा कमरे में बिठा दिया क्योंकि वो एसी का आदी है, ये पंखे पे गुजारा कर लेगा। ये इस्तिगना के खिलाफ नहीं है, ये तो जैसे जो हो उसको वो इज्जत देनी चाहिए। लेकिन किसी से लालच करना, नजर रखना, लोगों के कार्ड संभाल के रखना, चंदा मांगना है तो भाई ओपनली मांगो, सारी दुनिया से चंदा। ये कोई अपना खास रिलेटिव है उससे आदमी जिक्र कर दे उसका। तो ये आजकल माहौल चल रहा है कि भाई सगे भाई को नहीं बता रहे लोग, सगे भाई का भरोसा खत्म हो गया कि ये मांग लेगा। तभी जिसके पास जाओ ना लोग अपनी हमदर्द, भाई मैं तो मखरूज चल रहा हूं, गुजारा ही नहीं हो रहा। फिर तनाई में जाके कह रहा होगा अल्लाह तेरा दिया मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इसलिए कह रहा था कि ये डर भी रहे होते ना अल्लाह का असाब ना आ जाए, अल्लाह इसको बता दिया ना ये खा जाएगा मुझे। मेरे पास खवातीन कहती है मियाँ ऐसा मियाँ वैसा। मैंने कहा चर्स तो नहीं पीता मियाँ आपका? नहीं भाई चर्सी नहीं, अल्लाह का शुक्र है चर्सी नहीं है, शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहा, ठीक है ना। मियाँ क्या होते हैं आजकल बहुत से, बोलो ना चर्सी भी होते हैं। भाई मियाँ टाइम नहीं देता, वो भाई रात को तो घर में आ जाता है ना, हाँ रात को आ जाता है, बाकी सारा दिन दोस्तों में बैठा रहता है। ऐसे ऐसे मियाँ भी हैं आवारा गर्दी में ही लगे रहते हैं, रात भी घर में बेगम को टाइम बोलो ना नहीं देते। तो अपने से कमतर को देखो ना,
میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے. او بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے, روٹی, دوپہر کا کھانا, رات کا. وہ خاتون کہتی ہے نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے, مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا, لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا, آدھا راشن ہم ڈال لیں گے, شادی تو کر لو, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھا میاں تو مل جائے. یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے, اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں, گزارا تو ہو رہا ہے نا. میاں کا نام تو لگا ہوا ہے. ساس کے مسئلے بہت گھروں میں ہیں, ساس یہ کرتی ہے, ساس وہ کرتی ہے. تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو نبی, اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے, بھائی بیگم یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی. ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ, ٹھیک ہے نا, فلاں کو جا کے دیکھ, تو شکر ادا کر. ایک صاحب نے, بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے, میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, دیندار نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے, ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں ایسے. میں نے کہا شکر کرو بھائی, ایسے ایسے لوگ ہیں, خود دیندار ہیں, حاجی نمازی, بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو شکر ادا کرو, چلو واجبی پردہ تو ہے نا, کم از کم زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ, کیونکہ مسائل ہے نا. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں, وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ. کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے, آپ کو بتا دوں میں, شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت, جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے. جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی, آپ ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے. پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا, تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو, عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا, وہ بھی نہیں کرتا. جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان علیحدگی, پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی, یہ تو یہ بھی کرتی تھی, یہ تو یہ بھی. کہیں اور شادی ہو جائے گی نا, پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی, اس میں اتنا تو شعور تھا یار. ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو, اب نئی کی خوبیاں دیکھو. لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں, اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں, پرانے والے کی خوبیاں. اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی, آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں, کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا, اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے, اور اچھی سبزی اچھی لاتے تھے وہ. ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے, نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی, پوزیٹو ہو جائے گی. تبلیغ والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں. یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورک شاپ کروائی جاتی ہو, کہ جس میں جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگریاں لی ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, اور وہ جناب آ کے بڑی خاندانی قسم کے ہوٹل بک کرا کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا اور اس کے تجربے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن موٹیویشن ایسی خاندانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے, مینیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے. ایک سال مختلف قوموں کے, مختلف ڈیزائن کے, مختلف عمر کے لوگوں کو مینیج کر کے ان میں لڑائی نہ ہونے دینا, اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتا ہے. 4 آدمیوں کو آپ ذرا 3 دن کے لیے بٹھا دو, پھڈا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں. کھانے پہ الگ پھڈا ہوگا ان کا, آج یہ پکے گا, وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا, تو آرڈر ہی چلا ہوتا ہے, لازمی ہوگا. یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھڈے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جدا ہو جاتے ہیں نا, بیٹھے گٹر کے ڈھکن پہ 2-4 گپ شپ لگائی, بات کی. پھڈا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو جاتے ہیں, الگ. 3-4 دن کسی کے ساتھ رہو, ایک ہدف ہو, تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے آپ کے, چھوٹی چھوٹی باتوں, کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. بہت دیکھیں ہم نے, 1 سال کی جماعت ہوگی, پیدل جماعت ہوگی, گرمیاں ہوں گی, گاؤں دیہاتوں میں لاکھوں پتی. امریکہ سے آیا ہوا آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا. اس نے لوٹے سے استنجا کر رہا ہوگا, وہ ٹیشو سے پھر بھی بہتر ہے, بہرحال لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا. تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی؟ اس میں کیا الفاظ ہیں, 2-4 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں اور وہ یاد کیے ہوئے. اسلام نے کیا کہا ہے بھائی, بدگمانی مت کرو, مثبت سوچو, یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ
ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, دل صاف, کہ بھئی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں, یہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ ایکسائٹڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں, پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں, اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے, تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہے. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے, اس کو کیا پتا, میری نمازیں بھی اس سے زیادہ, میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ, یہ تو بھی بچہ ہے کل کا, ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, جو برائیاں مجھ میں ہیں, اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے, پازیٹیو, اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ, کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے, انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے, ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں سے نفرت کی وجہ سے, یہ اتنا برا, یہ اتنا برا, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں, اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی, جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا, پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, 5 سال سے بے روزگار ہوں, گھر میں بھی صلواتیں, باہر بھی صلواتیں, ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا, چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں, لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا, چھت تو ہے نا.